بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تفسیر ایک ایسی چیز ہے جو علم کا سمندر ہے، جو آدمی جتنا گھسنا چاہے گا وہ گھستا جائے گا، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں۔ جو آدمی اس سمندر کی تہہ میں جتنا گھسے گا اتنے ہی اس کو موتی ملتے جائیں گے۔ اس کی تحقیق بہت ہے، اس کا علم بہت ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ علم سے دور ہیں، جو نئے ماڈل کے کالجوں میں پڑھے لکھے طلبہ اسٹوڈنٹ جو آ رہے ہیں، وہ خود مختاری طور پر خود سے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ان کو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو میں نے اس نیت کے ساتھ میں کہ میں قرآن کا ترجمہ صحیح ترجمہ اور اس کے جو الفاظ بھاری ہیں یا جن کا مطلب صاف نہیں ہے ان کا موٹا سا مطلب بتاتا چلوں، تاکہ جو لوگ خود قرآن پڑھتے ہیں وہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ ابھی میرا ایک جگہ جانا ہوا تو اس گھر کے ایک شخص تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے قرآن لا کر دکھائی مجھے، اور انہوں نے بہت سارے چیزیں لکھ رکھی تھی قرآن کے پہلے پیج پہ، خالی جگہ تھی شروع میں لکھ رکھی تھی۔ مجھ سے کہا کہ دیکھو بہت سی چیزیں میں نے قرآن پڑھتے پڑھتے ایسی پائی ہیں جو قرآن میں کچھ اور ہیں، مسلمان کچھ اور کرتے ہیں۔ جب میں نے ان چیزوں کو دیکھا، ان کو پڑھا، تو ایسی بات کچھ بھی نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ قرآن میں کچھ واقعات بنی اسرائیل کے تھے، جیسے کچھ چیزیں بنی اسرائیل پر حرام کر رکھی تھی، تو اس کو کیا پتا کہ بنی اسرائیل کیا چیزیں حرام کر رکھی۔ اس نے تو ترجمہ پڑھا کہ ہم نے اس چیز کو حرام کیا تھا، اس نے ترجمہ پڑھا، اب اس نے سمجھا کہ یہ چیز مسلمانوں پر بھی حرام ہے، اس لیے وہ چیز اس نے لکھ لی کہ بھائی یہ چیز ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں صرف ترجمہ پڑھ کر گمراہیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب بہت سے اسٹوڈنٹ کالج کے نئے نونہال جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ خود طور پر قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دل میں یہ اللہ کی طرف سے بات آئی کہ میں قرآن کا ترجمہ اور جو موٹی بات ہے بتاتا چلوں، کیونکہ اس کی تحقیق ماشاءاللہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، اور اس کی تفسیریں بہت لکھی ہوئی ہیں قرآن کی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آدمی پڑھے وہاں غوطہ لگائے، اور جتنا غوطہ لگائے گا اتنا موتی پائے گا۔ لیکن میرا تو صرف مقصد اور ارادہ یہی ہے کہ جو علم سے دور ہیں، جو قرآن سے ناواقف ہیں، جو خود طور پر زندگی گزار رہے ہیں اور وہ رسم و رواج میں زندگی بسر کر رہے ہیں، میں ان کے سامنے قرآن پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے ان کو۔ جو لوگ قرآن پہ اعتراضات کرتے ہیں وہ قرآن کو سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، تو ان کے اشکالات، ان کے اعتراضات دور ہو جائیں گے۔ جیسے قرآن میں سب سے پہلی جو سورت ہے سورہ فاتحہ ہے۔ اب جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ، جیسے میں اس کا سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ابھی جیسے میں نے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھا، تو اعوذ باللہ کی تحقیق زیادہ گھسنا نہیں ہے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی مدد، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے، شیطان رجیم سے۔ اور ایک جگہ حدیث میں بھی ہے کہ جب تم کو شیطان چوکا لگائے تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو یہ بعض اوقات ہیں کہ جس وقت اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کہ شیطان کی چوکا لگانے میں سے یہ بات بھی ہے کہ کوئی شخص ہے، اس کو غصہ آ گیا، تو غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اعوذ باللہ بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھ لے۔ اب جیسے بات بتائی کہ اعوذ باللہ، تو اعوذ باللہ یہ قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے، یا کسی شیطان
چوکا لگائے اس وقت پڑھنا سنت ہے. اب جیسے بیان کے شروع میں یا تقریر کے شروع میں یا خطبے کے شروع میں پڑھنا وہاں سنت نہیں ہے. بہرحال پڑھنا جائز ہے کیونکہ اللہ کی پناہ میں تو ہر وقت آنا یہ جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جیسے بسم اللہ پڑھا, بسم اللہ یہ قرآن کی ہی ایک قرآن میں ہی داخل ہے. اعوذ باللہ قرآن میں داخل نہیں ہے, لیکن چونکہ حکم دیا گیا ہے اس کو پڑھنے کا اس لیے پڑھا جاتا ہے. لیکن بسم اللہ قرآن میں ہی داخل ہے, اس لیے ہر سورت کے شروع میں سورت کے ختم ہونے کے بعد جب کوئی نئی سورت شروع ہوتی ہے تو وہاں بسم اللہ لکھا جاتا ہے. اب بسم اللہ کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے, بعض روایتوں میں ہے کہ جو بھی کام اللہ کا نام لے کر شروع کیا جاتا ہے وہ کام ادھورا نہیں رہتا. یہ خلاصہ ہے, یعنی جو بھی کام بغیر اللہ کے نام سے کیا جائے گا وہ کام ادھورا ہے. اور کوئی بھی شخص اللہ کے نام سے کام شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی استعانت اور اس مدد فرماتے ہیں. اب جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اس میں دیکھیے اللہ کا نام ہے, اس کے بعد میں ہے الرحمن. یہ اللہ کی ایک صفت ہے, یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان بڑا مہربان ہے. رحیم الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس میں یہ بات سمجھیے کہ جو رحمان کا مطلب بھی ہے رحمت کرنے والا, رحم کرنے والا, اور رحیم کا مطلب بھی ہے بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا, اور رحمان کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان یہ کہتے ہیں اس رحم کو جو عام ہو, جس میں وسعت کے معنی ہو, لغت کے اعتبار سے جس میں وسعت کے معنی پائے جائے اس کو رحمان کہا جاتا ہے. اور رحیم جس میں گہرائی, رحم میں گہرائی ہو, مطلب مکمل رحم پایا جائے اس کو رحیم کہا جاتا ہے. تو دیکھیے مکمل عام رحم کرنے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کہ اللہ تعالیٰ کا رحم تمام کو محیط ہے, چاہے اس کو ماننے والے ہوں, اس کے فرما بردار ہو, یا اس کے نافرمان ہو, اس کو نہ ماننے والے ہوں, تمام کو اس کا رحم محیط ہے. جیسے جانور ہے, انسانوں میں بھی اس کے نافرمان بندے ہیں, تمام کو اس کا رحم محیط ہے. جیسے اس کی بارش ہے, بارش کے پانی سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں, کھیت سے غلہ اگتا ہے سب کھاتے ہیں, یہ اسی کا رحم ہے. دوسری چیز ہے رحیم, یعنی اس کا جو رحم ہے یہ مکمل ہے, ناقص نہیں ہے. اس کا جو جس پر رحم ہے وہ مکمل رحم ہے, ناقص نہیں ہے. یہ ایک فرق ہوا. دوسرا فرق یہ ہے کہ رحمان کی جو صفت ہے, یعنی کسی کا رحم عام ہو, وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا رحم تمام کو عام نہیں ہو سکتا ہے, کسی شخص کو عام نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بات ہے کہ جب کسی کا نام رحمان رکھ دیتے ہیں تو بعض لوگ رحمان رحمان پکارتے ہیں, تو یہ شرک ہے, جائز نہیں ہے کسی کو رحمان پکارنا, کیونکہ رحمان کی صفت تو صرف اللہ کی ہے, کسی بندے کے لیے نہیں ہے, صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. بہرحال الرحیم جو ہے یہ بندے کے لیے کہہ سکتے ہیں, جیسے اللہ کے نبی کو رؤوف الرحیم کہا گیا. اس لیے اگر کسی کا نام رحمان عبد الرحمان ہے تو اس کو رحمان نہ کیا جائے بلکہ عبد الرحمان کہا جائے, رحمان کا بندہ. رحمان کہنا جائز نہیں ہے, شرک ہو جائے گا. عمدن تو جائز نہیں ہے, اگر بغیر ارادے کی کہہ رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, تو یہ کہیں اس کو شرک کے قریب نہ پہنچا دے یہ بات. اب زیادہ تحقیق میں پڑے بغیر آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے یہ تین آیتیں جو ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے. پھر آخری تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست رکھی گئی ہے. جو بیچ والی آیت ہے اس میں کچھ حمد و ثنا بھی ہے اور کچھ درخواست کے معنی بھی ہیں. سب سے پہلے جو ہے الحمدللہ رب العالمین, اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, یوم جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, آپ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے غضب نازل فرمایا اور جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن کی ابتدا اسی سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے، کہ سب سے ابتدائی صورت ہے، اور اس کو قرآن کی تمہید بھی کہا گیا ہے، اور اس کو بعض جگہ ام الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے الحمد کہا گیا، حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے معنی ہوتے ہیں۔ جب عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی اسم پر الف لام لگتا ہے تو اس میں استغراق کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی تمام قسم کی تعریفیں، ہر قسم کا شکر، ہر قسم کی تعریف یہ صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تو دیکھیے رب کا لفظ لائے یہاں پر۔ رب کہتے ہیں کہ جو زندگی کے ہر پل، ہر قسم کی ضرورت کو جو پورا کرتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ جو زندگی کے ہر پل میں ہر قسم کی جو پیش آنے والی ضرورت ہے اس کو جو پورا کرتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ تو رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ ایک جہاں تو ہم نے دیکھا کہ زمین و آسمان یہ ایک جہاں ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی جہاں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کا پالن ہار ہے، تمام کو چلائے ہوئے ہے، تمام کے ہر وقت میں ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین کہ الدین کا ترجمہ ویسے الگ الگ ہوتا ہے، لیکن یہاں بدلے کے دن کا مالک ہے، چاہے تو نیکی کا بدلہ دیا جائے یا برائی کا۔ جب میدان حشر میں قائم ہوں گے وہاں کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس دن کے مالک ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو دیکھیے اس آیت کے اندر یہ ہے کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو دیکھیے عربی کا قاعدہ ہے کہ جب مفعول بھی فعل سے پہلے آتا ہے، جیسے ایاک میں جو کاف ضمیر ایاک کا پورا مفعول بھی منصوب ہے، جب فعل سے پہلے آئے، نعبدو سے پہلے آیا تو اس میں حسر کی معنی یعنی تاکید کی معنی پیدا ہو جائیں گے، یعنی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم آپ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ یعنی ان دو چیزوں کو صرف اللہ کے ساتھ خاص کیا ہے کہ عبادت اور استعانت، عبادت کرنا اور مدد طلب کرنا یہ صرف بندہ اللہ ہی سے کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہے، کسی اور سے نہیں کرتا۔ اس لیے آج ہم دیکھیں ہمارے ماحول میں ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، صرف اللہ سے ہی مدد طلب کری جائے۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو آگے بتایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جیسے صحابہ، اللہ کے نبی کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، تابعین کا، تابعین کا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا انعام کیا، اللہ نے ان کو کامیاب فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلائے، اور کن لوگوں کے راستے سے بچائے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر آپ غصہ ہوئے، جیسے یہودیوں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ان پر غصے ہوئے اور یہ بھٹکے ہوئے راستے سے، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پر چلا، ولا الضالین، جو لوگ جو صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں، رائے راستے سے بھٹک گئے ہیں، صحیح صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں، ان کی راستے پر چلنے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو دیکھیے یہ آیت نماز میں پڑھی جاتی ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کو جو ہے کہ شفا کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے شفا بھی دے دیں گے۔ اب جیسے بندہ اس کو نماز میں پڑھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے سامنے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے نماز میں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے نماز میں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیز یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندہ جو مانگے گا اس کو دے دوں گا، اس کو دیا جائے گا۔
جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ہدایت دے دی گئی اور اس کے لیے وہ چیز ہے جو یہ مانگے، ساری چیزیں اس کے لیے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے جو چیزیں اس کو دے دی جائیں گی۔ تو دیکھیے سورہ فاتحہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہ مختصر سی میں نے اس کی تفسیر بیان کی، حالانکہ اس کی بہت ساری تحقیق ہے کہ سورہ فاتحہ کن کے نزدیک نماز میں پڑھنا چاہیے، جیسے امام کے پیچھے کن کے نزدیک نہیں پڑھنا چاہیے، سارے مسلک ہے، لیکن اس بحث میں پڑھنا نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ موٹی موٹی بات قرآن کا ترجمہ اور قرآن کا جو جن آیتوں کا مطلب واضح نہیں وہ سامنے آ جائے۔ جو نئے لڑکے ہیں، نئے جو نوجوان ہیں، جو عام خود سے قرآن پڑھتے ہیں تو وہ غلط مطلب سمجھنے سے بچ جائیں گے، ورنہ تو وہ غلط سمجھیں گے تو وہ گمراہیت کے شکار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ آدھا آدھا صفحے کا تفسیر اور ترجمہ اور تفسیر روزانہ بیان کروں۔ انشاءاللہ آپ بھی اگر فائدہ ہو تو سنیں اس کو۔ السلام علیکم۔